ڈونلڈ ٹرمپ۔ عمومی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی تاریخ کا متنازع ترین صدر کہا جاتا ہے۔ انتخابی مہم کے آغاز سے لے کر دور صدارت کے اختتام تک تمام دنیا، بالخصوص مسلم دنیا، اسے ایک متشدد اور متعصب شخص تصور کرتی آئی ہے۔ میرے تمام دوست بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ہیلری کلنٹن کی جیت کے لیے دعاگو اور پرعزم رہتے تھے۔ اپنے حلقۂ احباب میں سے میں واحد ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی تھا۔ میں نے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن دونوں کی کئی تقاریر سنی، اور اس سے پہلے سابق امریکی صدور جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما، ان کے نائب صدر اور موجودہ صدر جو بائیڈن کو بھی کئی مرتبہ سماعت کر چکا تھا۔ یہ سب مجھے منافق نظر آئے۔ یہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ تھے، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ یہ دنیا کو امن، جمہوریت کے فروغ اور انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر فاختہ کے لبادے میں چھپی چیل کی طرح نوچتے رہے، دہشت گردی کے نام در پردہ صلیبی جنگیں مسلط کیں اور لاکھوں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ ان کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات مجھے پسند آئی وہ تھا موصوف کا صاف اور واضح لہجہ۔ اس کے ذہن میں جو بھی منصوبہ آیا، کوئی بات بری لگی یا اچھی، بغیر کسی لگی لپٹی کے دنیا کے سامنے رکھ دی۔ یعنی اس نے ہمیشہ اپنا ما فی الضمیر صاف صاف بیان کیا، اور اپنے دور صدارت میں بھی اسی اصول پر کاربند رہا۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ وہ امریکی صدر بن گیا جس نے گزشتہ 3 اشروں میں سب سے کم انسانوں، خصوصاً مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی۔ شام، عراق اور افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کی بھرپور کوششیں کیں۔ امریکہ کو عالمی ٹھیکیداری سے دستبردار کرنے کی بھی کوشش کی۔ اپنے ملک میں دوسروں کا داخلہ اور دیگر ممالک میں امریکی مداخلت روکنے کی سعی کرتا رہا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا ہے، دوغلی پالیسی اختیار نہیں کی، یعنی باقی امریکی صدور کی طرح منافقت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حسب موقع اور ضرورت کھل کر تنقید اور تعریف کی۔ امریکی قوم کے سرمایے کو پاکستان سمیت تیسری دنیا میں نام نہاد انسانی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت کی ترویج کے لیے کام کرنے والی NGOs تنظیموں کو نہیں کھلایا، بلکہ اس پر روک لگا دی، جس کے سبب دنیا بھر میں مذہبی لوگوں سے زیادہ NGOs سے وابستہ سیکولر اور لبرل عناصر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی شکست پر شادیانے بجائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری دنیا کے ممالک کے لوگوں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں تاکہ امریکہ میں ان ممالک سے آنے والے مستقل تارکین وطن کی تعداد میں کمی واقع ہو، اور امریکہ میں سفید فام لوگوں کی اکثریت متاثر نہ ہو۔ اس پالیسی کے تحت ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم اکثریتی آبادی والے 5 ممالک ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور یمن کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ اکثریتی طور پر غیر مسلم آبادی والے 2 دیگر ممالک بھی انہی پابندیوں سے متاثر ہوئے تھے، جو شمالی کوریا اور وینزویلا تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا تھا کہ تارکین وطن سے متعلق ان کا انتظامی حکم نامہ کسی مذہب کے بارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق دہشت گردی کے معاملے اور ہمارے ملک کو محفوظ بنانے سے ہے۔ دنیا میں 40 سے زائد ایسے ملک ہیں جن کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، سارے اس حکم نامے سے متاثر نہیں ہوئے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ مسلمانوں پر لگائی گئی بندش کا معاملہ نہیں ہے،
جیسا کہ ذرائع ابلاغ نے غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹرمپ نے نئے جنگی محاذ نہ کھول کر اور پرانی جنگیں سمیٹنے کی طرف قدم بڑھا کر انسانی خون، خصوصاً مسلمانوں کے خون سے رواں دواں سرمایہ داروں کی اسلحہ صنعت کو خسارے کا شکار کر دیا۔ یوں امریکہ سمیت پورے یورپ کا سرمایہ دار اس کے خلاف ایکا کر گیا، جس کا نتیجہ حالیہ انتخابات میں شکست کی صورت میں نکلا۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے امریکہ کے چہرے سے منافقت کا لبادہ اتار پھینکا۔ سعودی حکمرانوں کو بتایا کہ تم ہمارے لیے پالک ہو، جب چاہیں تختہ الٹ سکتے ہیں۔ ایران کے چوٹی کے جرنیل اور مایہ ناز سائنسدان کو قتل کر کے یہ باور کرا دیا کہ تمہاری دھمکیوں کی حیثیت امریکہ کے نزدیک گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم ہمارا یا ہماری ناجائز اولاد اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ افغانستان میں امریکی شکست کا کھل کر اعتراف کیا اور طالبان کی جدوجہد آزادی کی تعریف کی۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات میں 19 برسوں کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مبینہ داغا بازانہ اور تخریب کار کا گلہ کیا، اور ساتھ ہی حالیہ تعاون کی تعریف کے بھی پل باندھ دیے۔ بھارت کو خطے کا چودھری بنانے کی سعی لا حاصل کرنے کی بجائے اسے افغانستان سے دیس نکالا دے کر پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ امریکی معیشت اور مصنوعات کی خاطر چینی مصنوعات پر پابندیاں عائد کیں۔ امریکی معاشرہ نسلی تعصب کا شکار ہے۔ گورے لوگ کالی رنگت والے اور میکسیکن لوگوں کو کم تر تصور کرتے ہیں، لیکن امریکی حکومت اور ذرائع ابلاغ ہمیشہ اس پر پردہ ڈالتے آئے ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر گورا برتری، وائٹ سپرمیسی کی سرپرستی کی اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کا بھی حکم دے دیا۔ یوں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پورے دورے صدارت میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے مستقل درد سر اور رسوائی کا باعث بنا رہا، جس سے سر توڑ کوشش کے بعد آخر کار 20 جنوری کو نجات حاصل کر کے پینٹاگون میں بیٹھی امریکی انتظامیہ نے سکون کا سانس لیا، جبکہ امریکی عوام میں اب بھی شدید اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ملک ایک بار پھر منافقوں اور جنگ و جدل کے رسیا ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ورود کے ساتھ ہی شام کی جنگ میں واپسی اور افغان طالبان کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کا ازسر نو جائزہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ ملک اسماعیل خیرال۔ ناظرین، تازہ ترین کالم دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔